السلام علیکم ناظرین، دنیا آج ایک ایسے دور میں داخل ہو چکی ہے جسے ڈیجیٹل عہد کہا جا سکتا ہے، اور سوشل میڈیا نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج میں بدل دیا ہے جہاں فاصلے سمٹ چکے ہیں اور اطلاعات کی ترسیل چند لمحوں کا کام بن گئی ہے۔ فیس بک، انسٹاگرام، ایکس، یوٹیوب اور ٹک ٹاک نے عوام کو ایک نئی آواز اور پلیٹ فارم دیا ہے، لیکن جہاں ان ٹیکنالوجیز نے ترقی، تعلیم، اظہار رائے اور سماجی روابط کو فروغ دیا، وہیں ان کا غلط استعمال معاشرتی، اخلاقی اور خاص طور پہ نفسیاتی سطح پر سنگین مسائل کو جنم دے رہا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسی جدید ترین ٹیکنالوجی نے ان خطرات کو مزید تشویشناک اور بہت پیچیدہ بنا دیا ہے۔ سوشل میڈیا کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ معلومات کی فراہمی، روابط کا فروغ اور اظہار رائے کی آزادی، مگر بدقسمتی سے اس کا استعمال جھوٹ، نفرت، بدنیتی کے لیے بھی ہونے لگا۔ مندرجہ ذیل مسائل سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی نمایاں مثال ہیں۔ فیک نیوز اور افواہیں، یعنی جعلی خبریں وائرل ہو کر نہ صرف افراد کے امیج کو متاثر کرتی ہیں بلکہ معاشرتی بے چینی، سیاسی انتشار اور مذہبی نفرت کو بھی ہوا دیتی ہیں۔ دوسرا شخصی کردار کشی ہے اور بلیک میلنگ۔ سوشل میڈیا پر عام افراد اور مشہور شخصیات یکساں طور پر کردار کشی، غلط بیانی، بلیک میلنگ کا نشانہ بن رہے ہیں، جس کے نتائج انتہائی تباہ کن ہو رہے ہیں۔ مذہبی، لسانی اور سیاسی منافرت، بعض عناصر دانستہ طور پر مذہب، زبان یا پھر سیاست کی بنیاد پر نفرت انگیز بیانیاں پھیلاتے ہیں، جس سے معاشرتی ہم آہنگی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اچھا، پرائیویسی کی خلاف ورزی۔ سوشل میڈیا پر تصاویر، ویڈیوز یا ذاتی معلومات کا غلط استعمال افراد کی نجی زندگی کو متاثر کرتا ہے، جس سے جذباتی، نفسیاتی تکالیف جنم لے رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سائبر بلنگ اور ٹرولنگ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سی شخصیات کی مجھ سمیت ہوتی رہتی ہے۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی بھی بڑی ٹرولنگ ہوتی رہی ہے۔ اب یہ خاموش مگر ایک شدید نفسیاتی ہتھیار ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ ہم اس چیز کو سر پہ سوار نہیں کرتے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس بات سے نفسیاتی ایشوز کا شکار ہو جاتے ہیں، جو اس بات سے بہت زیادہ سٹریس میں آ جاتے ہیں، اور سٹریس کہیں نہ کہیں سب کو ہوتا ہے۔ خاص طور پہ خواتین کی اگر بات کی جائے، ان کی کردار کشی کی جائے، صحافیوں کے بارے میں باتیں کی جائیں، طلباء آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی اس کا ٹارگٹ بنتے ہیں، اور اس کے علاوہ مذہب کے حوالے سے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ٹرولنگ جو ہوتی ہے وہ صرف آن لائن طنز نہیں ہوتا کہ آپ نے ٹونٹ کر دیا، بلکہ باقاعدہ یہ پلاننگ کے ساتھ نفسیاتی حربہ، آپ کہہ لیں کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت کسی بندے کی نفسیات پہ حملہ کرنے کے لیے یہ حربہ بن چکا ہے۔ اس کا شکار ہونے والے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس حربے کا شکار ہوتے ہیں، ان افراد کی کئی طرح کے جو مسائل ہیں اس کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ میری ایک تھراپسٹ سے بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ میرے پاس بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں، لیکن انہوں نے نام سیگا راز میں رکھا، اور انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں میرے پاس جو کہ ایسی فیلڈ سے ہیں، جو کہ مشہور شخصیات ہیں، اور وہ سوشل میڈیا یا اس طرح کی چیزوں سے گزرنے کے بعد ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، انزائٹی، ڈپریشن، سٹریس۔ تو جو ٹرولنگ کا شکار لوگ ہیں ان کا ظاہری بات ہے جو اعتماد ہے اس کو مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ خود سے خدا نہ خواستہ نفرت کرنا شروع ہو جائیں۔ ٹرولنگ کا شکار لوگ اکثر سوشل میڈیا سے کنارہ کش بھی ہو جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے وہ کہتے ہیں جب یہاں پہ رسپیکٹ ہی نہیں ہے تو آپ کنارہ کشی ہی آپ کے لیے بہتری ہے۔ اچھا، بعض جو انتہائی صورتیں اس میں خدا نہ خواستہ بہت سے ایسے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ خودکشی جیسے افعال کا بھی ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ اپنے کو اسٹرانگ رکھیں۔ اگر آپ کی ٹرولنگ ہوتی ہے تو آپ کچھ عرصے کے لیے وہاں سے آپ کنارہ کشی کر لیں، یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کوئی آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے تو آپ اس کا جواب نہ دے کر اس انسان کو اس کی اوقات یاد کروا سکتے ہیں کہ تم اس قابل بھی نہیں کہ میں تمہارا جواب دوں۔ آپ ان کے بات پہ ریئیکٹ نہ کریں، آپ نے اپنی بات کی، آپ وہاں سے چلے جائیں۔ اس کے بعد آپ ان کے ریئیکشن پہ مزید ریئیکشن دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، بھی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، ڈیپ فیک ہے، اس کا بڑھتا ہوا خطرہ یہ بہت زیادہ بڑھ ہے، بڑی سیریس چیز ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے زندگی کے بہت سے جو شعبے ہیں ان میں انقلاب بھی برپا کیا، یعنی ہر چیز کے پازیٹیو فائدے بھی ہوتے ہیں اور نیگیٹو چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اب یہ نیگیٹیولی کیسے یوز ہو رہی ہے، اس کا جو غلط استعمال ہے بہت زیادہ خطرناک بھی کہہ سکتی ہوں میں، پیچیدہ صورتحال بھی پیدا کر رہا ہے۔ جیسا کہ اگر میں ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کی بات کروں، ڈیپ فیک ٹیکنالوجی اے آئی کی مدد سے ایسی ویڈیوز، آڈیوز اور تصاویر بنائی جا رہی ہیں جو دیکھنے میں بالکل اصلی لگتی ہیں مگر حقیقت میں وہ سراسر جعلی ہوتی ہیں۔ ٹیکنالوجی کا جو ایک منفی استعمال ہے وہ کرنے کے بعد جو مشہور شخصیات ہیں ان کے جعلی بیانات یا حرکات پر مبنی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، سوشل میڈیا پہ پھیلائی جاتی ہیں۔ خواتین کی نازیبا جعلی ویڈیوز بنا کر ان کو نہ صرف بلیک میل کیا جاتا ہے بلکہ دیگر مقاصد کے لیے اس کو استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کے لیے ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا خاص طور پہ غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اے آئی جو باقاعدہ ٹولز ہیں ڈفرینٹ، ان کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف انفرادی عزت نفس کے لیے نقصان دہ بلکہ قومی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ حکومت پاکستان اس بڑھتے ہوئے چیلنج سے نمٹنے کے لیے چند اہم قوانین متعارف کروائے ہیں۔
ذرا بھی سنیے گا. پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ, یہ جو قانون ہے یہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر ہونے والے جتنے بھی جرائم ہیں ان کے انسداد کے لیے بنایا گیا ہے. اس کے تحت سائبر بولنگ, ہراسانی, بلیک میلنگ, جھوٹی خبریں, نفرت انگیز جو تقاریر ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ڈیپ فیک مواد کی تیاری, تقسیم جو ہے اس کو آپ کہہ لیں کہ قابل سزا جرم بنا دیا گیا, جن میں جو جرمانہ ہے وہ بھی ہوگا اور قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو ہے PTA, یہ ادارہ قابل اعتراض جھوٹی یا پھر غیر اخلاقی معلومات کو ہٹانے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے تعاون حاصل کرنے کا مجاز ہے. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی, یہ ایجنسی کیا کرتی ہے کہ جو پیکا قوانین ہے اس کے تحت سوشل میڈیا جرائم کی جو تفتیش ہے, گرفتاری اور عدالتی کارروائی کرتی ہے. قوانین کے علاوہ سوشل میڈیا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے غلط استعمال کے اس سنجیدہ مسئلے سے نمٹنے کے لیے درج ذیل جو اقدامات ہیں وہ بڑے ناگزیر ہیں, جیسا کہ ڈیجیٹل لٹریسی یعنی عوام کو جدید ٹیکنالوجی کے مثبت اور منفی پہلوؤں سے آگاہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. تعلیمی اداروں میں تربیت فراہم کی جائے, طلباء کو اخلاقی اور ذمہ دارانہ جو آن لائن رویے ہیں ان کی تعلیم دی جائے تاکہ وہ خود بھی محفوظ رہیں, دوسروں کو بھی نقصان نہ پہنچا سکیں. سختی سے جو قانونی عمل درآمد ہے وہ ہونا چاہیے جس میں سائبر کرائمز میں ملوث افراد کو جلد سزا دینا, انصاف کی فراہمی دوسروں کے لیے سبق آموزی کا ذریعہ بن سکتا ہے. سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے ساتھ تعاون کو مؤثر بنایا جائے اور مقامی اور بین الاقوامی جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے ساتھ مل کر فیک مواد کی نشاندہی اور جو حذف کاری ہے اس کو مؤثر بنایا جائے. سب سے بڑی اور اہم ذمہ داری والدین کی ہے. والدین کو کیا چاہیے کہ بچوں کو آن لائن سرگرمیوں پر نظر رکھیں, ان سے کھل کر بات کریں, انہیں جو جتنے بھی آن لائن خطرات ہیں ان سے محفوظ رکھنے میں ان سے دوستی کریں اور ایک کردار ادا کریں آپ, تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں ان خطرات سے. سوشل میڈیا اور یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسی جدید ٹیکنالوجیز ہیں یہ بذات خود نقصان دہ نہیں ہیں, بلکہ ان کا استعمال انہیں مفید یا پھر نقصان دہ بناتا ہے. اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس کو اچھے وے میں استعمال کریں, برے میں کریں. فار ایگزامپل اگر یہ ٹیکنالوجی تعلیم, آگاہی جو ہے, صحت, سماجی بہتری, روابط کے فروغ کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو یقینی طور پہ انسانیت کے لیے نعمت ہے. لیکن اگر یہی ٹیکنالوجی جھوٹ کے لیے, فریب کے لیے, نفرت کے لیے, بربادی کے لیے استعمال ہوگی تو معاشرے کو تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کرتی ہے. یہ وقت ہے کہ ہم بطور قوم اور بطور فرد اس شعور کو اپنائیں کہ ٹیکنالوجی ایک ہتھیار ہے اور یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اسے فلاح کے لیے استعمال کریں یا پھر فساد کے لیے. قانون, اخلاق اور شعور کی روشنی میں ہمیں ایک محفوظ, باوقار اور باخبر ڈیجیٹل معاشرہ تشکیل دینا ہوگا. آج کا یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے بریک کے بعد میرے ساتھ مہمان موجود ہوں گے. ڈاکٹر فرحان ورک سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہیں, آپ ان کو دیکھتے بھی رہتے ہیں, اور عمار جعفری صاحب ہیں, فارمر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA. ان سے بات کریں گے بریک کے بعد. باخبر رہیے ہر جگہ, ہر وقت, بر وقت. ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.